एपिसोड 5। डॉन क्लब एक मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था, लेकिन अराजी के लिहाज से वो खासी वसी कते पर फैला हुआ था। डॉन क्लब में आने जाने वाले आला तबके के अफराद नजर आ रहे थे और उसकी पार्किंग भी जदीद मॉडल्स की कारों से भरी हुई नजर आ रही थी। खावर कंपाउंड गेट के सामने ही टैक्सी से उतर गया और पैदल अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो हॉल में आया तो हॉल की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। हॉल में खामोशी थी, लेकिन हॉल भरा हुआ था। इक्का दुक्का मेजें खाली नजर आ रही थी, लेकिन वहां कोई शोर शराबा न था। एक तरफ वसी और इस काउंटर था, जिसके पीछे 4 नौजवान लड़कियां मौजूद थीं, जिनमें से 3 वेटरों को सर्विस देने में मसरूफ थीं, जबकि एक स्टूल पर बैठी थी। उसके सामने सुर्ख रंग का फोन सेट मौजूद था। खावर काउंटर की तरफ बढ़ा। यस, फरमाइए। मैं जनूबी अकरीमे से आया हूँ और मुझे लेडी साहबा से मिलना है। मेरा नाम जैक्सन है। क्या आपकी उनसे मुलाकात तय है? लड़की ने पूछा। नहीं, लेकिन मैंने बहरहाल उनसे मुलाकात करनी है, एक बड़े बिजनेस के सिलसिले में। आई एम सॉरी मिस्टर जैक्सन, लेडी साहबा बगैर वक्त तय किए किसी से मुलाकात नहीं करती। आप उनकी सेक्रेटरी से बात कर लें। ठीक है, कहाँ है वो? दाएं हाथ पर गैलरी के आखिर में उनका ऑफिस है। आप चले जाएं, मैं उन्हें कह देती हूँ। खावर राहदारी की तरफ बढ़ने लगा। राहदारी खासी तवील थी। आखिर में दरवाजे के सामने एक बावर्दी दरबान मौजूद था। उसके कंधों से मशीन गन लटकी थी। खावर आगे बढ़ता चला गया। मुझे सेक्रेटरी साहबा से मिलना है, काउंटर से भेजा गया मुझे। यस मिस्टर, तशरीफ ले जाइए। दरबान ने कहा तो खावर ने उसका शुक्रिया अदा किया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। यह खासा बड़ा कमरा था, जिसके एक कोने में एक बड़ा सा काउंटर था, जिसके पीछे एक नौजवान मकामी लड़की बैठी थी। उसके सामने 3 रंगों के फोन्स थे। उस काउंटर के अलावा बाकी कमरे में आरामदेह कीमती सोफे थे, लेकिन वहां कोई आदमी ना था। मिस्टर जैक्सन? यस मिस। मेरा नाम रॉक्सी है। आप किस सिलसिले में लेडी साहबा से मिलना चाहते हैं? मुझे काउंटर से बताया गया कि आपने किसी बड़े बिजनेस की बात की है। जी हाँ, आपको दुरुस्त बताया गया है। किस बिजनेस की बात करें हम? लेडी साहबा का तो किसी बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। लेडी साहबा का ताल्लुक क्लब बिजनेस से तो है या नहीं? हाँ है, लेकिन आप इस सिलसिले में क्या बात करना चाहते हैं? मेरा ताल्लुक भी क्लब बिजनेस से है। बहरहाल आप उनसे मुझे मिलवा दीजिए। सॉरी, जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे और मुझे पूरी तरह मुतमईन नहीं करेंगे, आपकी मुलाकात तो क्या बात भी नहीं हो सकेगी। इस बार रॉक्सी के चेहरे में सख्ती का अंसर उभर आया। ओके, यू आर राइट, लेकिन लेडी साहबा मौजूद तो है या नहीं? ऐसा ना हो कि आखिर में आप कह दें कि वो मौजूद ही नहीं है। वो अपने ऑफिस में है, लेकिन मिलती किसी से नहीं, यही कहना चाहती है ना आप? जी हाँ, यू आर राइट। मुझे भी बराह रास्त लेडी साहबा से नहीं मिलना, बल्कि उनके तवस्सुत से फागो सिंडिकेट के चीफ हेम्फ्रे से मिलना है। रॉक्सी बेख्तियार चौंक पड़ी। चीफ हेम्फ्रे से? क्या मतलब? उनका लेडी साहबा से क्या ताल्लुक? रॉक्सी ने इंतहाई हैरत से कहा और खावर ज़हनी तौर पर रॉक्सी की बात सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उसका लहजा बता रहा था कि वो वाकई दुरुस्त कह रही है। आप उनसे मिलवा दीजिए, आपको इन बातों का इल्म नहीं हो सकता। सॉरी मिस्टर, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। आई एम वेरी सॉरी, आप जा सकते हैं। रॉक्सी ने यकलक छटकेदार लहजे में कहा तो खावर उठ खड़ा हुआ। ओके, अब मैं मजीद क्या कह सकता हूँ? वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरा साउंड प्रूफ था और इस बात का अंदाजा खावर को दरवाजा खोलते हो चुका था। दरवाजे के बाहर वही मुसल्ला दरबान मौजूद था और मामूली सी लीकेज पर मामला बिगड़ भी सकता था। इसलिए खावर ने कोई हरकत करने से पहले दरवाजे को अंदर से लॉक कर देना मुनासिब समझा और फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजा लॉक कर दिया और वापस मिस रॉक्सी की तरफ आ गया। ये क्या मतलब? आपने दरवाजा क्यों लॉक किया है? रॉक्सी ने चीखते हुए कहा और साथ ही उसने मेज की खुली दराज से एक छोटा सा मशीन पिस्टल निकाल लिया। अरे, आप तो खामखा परेशान हो गई। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको असल बात बताना चाहता था ताकि आप मेरी मुलाकात कराने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन चूंकि ये एक स्टेट सीक्रेट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अचानक कोई मदाखलत हो। खावर ने नरमी से कहा। अपनी बात खत्म करते ही वो मेज के करीब पहुंच गया। कैसी बात? रॉक्सी ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे खावर का हाथ घूमा और मिस रॉक्सी खावर का भरपूर थप्पड़ खाकर चीखती हुई उछलकर साइड पर जा गिरी। उसके हाथ में मौजूद पिस्टल दूर जा गिरा। खावर ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उछालकर कुर्सी पर डाल दिया। दूसरे लम्हे उसका पिस्टल मिस रॉक्सी की कनपट्टी से लग चुका था। अब अगर मामूली सी भी हरकत की ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम चाहते क्या हो? चीफ हेम्फ्रे कहाँ है? सच बताओ वरना। लेडी साहबा के स्पेशल ऑफिस में। और लेडी खुद कहाँ है? वो अपने ऑफिस में है। सिर्फ वही स्पेशल ऑफिस में जा सकती हैं और कोई नहीं जा सकता। रॉक्सी अब सब कुछ खुद ब खुद बताती चली जा रही थी। फिर खावर ने उससे स्पेशल ऑफिस और लेडी कैथराइन के ऑफिस की मालूमात हासिल कर ली। इसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। रॉक्सी की खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम हो गई। उसके साथ ही खावर तेजी से पीछे हटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने लॉक खोलकर दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने मौजूद दरबान ने चौंक कर खावर की तरफ देखा। तुम्हें मिस रॉक्सी बुला रही है? ओ अच्छा। दरबान तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा था कि खावर ने उसकी पुश्त पर जरब लगाकर उसे आगे धकेल दिया। वो चीखता हुआ चलकर आगे बढ़ता गया। खावर ने बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और फिर इससे पहले कि दरबान इस अचानक उफ्ताद पर जहनी और जिस्मानी तौर पर संभलता, खावर ने ट्रिगर दबा दिया।
دربان چیخ کر اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے کرہانے کے بعد ساکت ہو گیا۔ خاور نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ کر اس نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے لاک کر دیا۔ پھر کلب ہال کی طرف جانے کے بجائے وہ راہداری کے آخری حصے کی طرف بڑھتا گیا۔ آگے جا کر راہداری جہاں ایک دیوار سے بند ہو رہی تھی وہاں پہنچ کر خاور نے دیوار پر 3 بار آہستہ سے دستک دی تو راہداری کی دیوار درمیان سے پھٹ کر 2 سائیڈوں میں ہو گئی۔ اب وہاں ایک لفٹ نما کمرہ تھا جو خالی تھا۔ خاور اندر داخل ہوا تو دیوار برابر ہو گئی اور دوسرے لمحے لفٹ خود بخود حرکت میں آ کر نیچے اترتی چلی گئی۔ خاور اطمینان سے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رکی اور اس کے ساتھ اس کا دروازہ خود بخود کھلا تو خاور باہر آ گیا۔ یہ ایک راہداری تھی جس میں 2 مسلح دربان موجود تھے۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ مس راکزی نے بھیجا ہے، لیڈی صاحبہ سے ملاقات ہے۔ یس سر۔ دربانوں نے اس بات میں سر ہلایا اور سائیڈوں پر ہٹنے لگے تھے کہ خاور کہاں جیب سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں دربان چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ خاور نے اطمینان سے آگے بڑھ کر دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دھکا دے کر اندر داخل ہوا تو کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا مگر خالی تھا۔ البتہ سائڈ پر واش روم کا دروازہ تھا جس کے اندھے شیشے پر اندر موجود کسی فرد کا سایہ پڑ رہا تھا۔ خاور سمجھ گیا کہ لیڈی کیتھرائن واش روم میں ہوگی، چنانچہ وہ دبے قدموں چلتا واش روم کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت جس نے شوخ رنگ کا اسکرٹ پہنا تھا باہر آئی ہی تھی کہ خاور کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور وہ عورت چیختی ہوئی اچھل کر پہلو کے بل نیچے جا گری۔ خاور کی ٹانگ حرکت میں آئی اور اس کے ساتھ ہی چیخ کر اٹھنے کی کوشش کرتی عورت کی کن پٹی پر بھرپور ضرب پڑی۔ وہ ایک بار پھر چیختی ہوئی نیچے گری اور ساکت ہو گئی تو خاور نے سائڈ پر موجود اسٹیل کی قد آدم الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے سائڈ پر موجود ہک کو کھینچا تو الماری کی پشت پھٹ گئی۔ اب جو سطح سامنے آئی اس میں 2 سرخ رنگ کے بٹن موجود تھے۔ خاور چونکہ سیکرٹری سے تمام معلومات پہلے ہی حاصل کر چکا تھا اس لیے وہ اس انداز میں کام کر رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کے معمول کی کارروائی ہو۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے دونوں بٹن پریس کر دیے تو سائڈ پر ایک دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں پہ ہوئی اور وہاں جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ خاور تیزی سے ہٹا، اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے فرش پر بے ہوش پڑی لیڈی کیتھرائن کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دیوار میں موجود خلا کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچا ہی تھا کہ اس کے عقب میں دیوار برابر ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ دیوار برابر ہوتے الماری بھی پہلے جیسی حالت میں خود بخود آ کر بند ہو چکی ہوگی۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا تو سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوا جو بند تھا۔ یہ اس اسپیشل آفس کا دروازہ تھا جس میں فاگو سینڈیکیٹ کا چیف ہیمفرے موجود تھا۔ خاور نے آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے اور ایک طرف ٹی وی تھا جو کہ آن تھا۔ ایک صوفے پر ایک دراز قد اور بھاری جسم کا آدمی نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا بھرا ہوا گلاس تھا اور نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ تم درست وقت پر آئی ہو کیتھرائن، آدمی نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اس کی آواز سنتے خاور سمجھ گیا کہ یہی ہیمفرے ہے کیونکہ وہ فون پر اس کی آواز سن چکا تھا پہلے۔ تم درست کہہ رہے ہو، خاور بولا تو ہیمفرے اس کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ وہ ذہنی طور پر سنبھلتا خاور نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں ہیمفرے کے بازو پر پڑی اور وہ چیختا وہ اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ خاور اچھل کر آگے بڑھا اور اس کی دونوں ٹانگیں کسی مشین کی طرح حرکت میں آ گئیں۔ چند لمحوں بعد ہیمفرے کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا، اس کے بازو سے خون کسی فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ خاور نے آگے بڑھ کر ایک پردہ اتارا اور اسے پھاڑ کر اس کی مدد سے ہیمفرے کے بازو پر موجود 3 زخموں پر پٹی باندھ دی تاکہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر باقی پردے کی رسی بنا کر اس نے ہیمفرے کے دونوں بازو عقب میں کر کے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور باقی ماندہ رسی سے اس نے اس کی دونوں ٹانگیں باندھ کر اسے اٹھا کر ایک صوفے کی کرسی پر ڈال دیا اور واپس جا کر اس نے دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا۔ ویسے تو اسے معلوم تھا کہ یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہیمفرے کی موجودگی کا علم لیڈی کیتھرائن اور اس کی سیکرٹری راکزی کو ہی تھا اور وہ دونوں ہلاک ہو چکی تھیں۔ دروازے لاک کر کے وہ مڑا اور پھر اس نے پوری قوت سے ہیمفرے کے گالوں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ہیمفرے نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی لاشعوری طور پر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ خاور نے جیب سے خنجر نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ ہوش میں آ کر ہیمفرے سنبھلتا اس کا بازو حرکت میں آیا۔ ہیمفرے کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ گیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے ابھی کمرہ گونج ہی رہا تھا کہ خاور نے دوسرے نتنے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے خنجر کو ہیمفرے کی شرٹ سے صاف کر کے واپس جیب میں ڈال لیا۔ پاکیشا سے اغوا کر کے لا جانے والا ڈاکٹر اعظم کہاں ہے؟ خاور نے اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر انگلی کی ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ ہیمفرے بری طرح کپکپانے لگا۔ تم کون ہو؟ کیا تم پاکیشا ایجنٹ ہو؟ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ اس کے ساتھ ہی خاور نے دوسری ضرب بھی لگا دی۔ ہیمفرے کی حالت پہلے سے زیادہ غیر ہو گئی۔ بولو کہاں ہے ڈاکٹر اعظم؟ جواب دو۔ خاور نے چیخ کر تیسری ضرب بھی لگا دی۔ وہ جنوبی اکریمے کے شہر لاگس میں ہے۔ ہیمفرے نے یکلخت لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے خاور کے ہر سوال کا جواب اسی طرح لاشعوری انداز میں دینا شروع کر دیا۔ ابھی یہ پوچھ گچھ جا رہی تھی کہ خاور کو باہر سے ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ہیمفرے کی کن پٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ہیمفرے ہلاک ہو چکا تھا۔
خاور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا لیکن کھٹکا دوبارہ سنائی نہ دیا. اس نے لاک کھول کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور آگے بڑھ کر سیڑھیاں کے اوپر والے حصے میں نظر ڈالی لیکن وہاں کوئی نہ تھا. اسی لمحے اسے ایک صوفہ کھسکنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح اچھل پڑا. وہ سمجھ گیا کہ دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب تھا کہ کوئی وہاں تک پہنچ گیا ہے اور چیکنگ کر لی گئی ہے. وہ تیزی سے مڑا. اس نے دروازہ لاک کیا اور پھر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا. اس نے الماری کھول کر اس کے نچلے خانے میں موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا. ہیمفری کی کرسی کے پیچھے موجود دروازہ کھلتا چلا گیا. دوسری طرف ایک طویل سرنگ نما راستہ تھا جو اوپر کو اٹھتا چلا گیا تھا. خاور اس راستے پر بڑھ گیا. جب اس راستے کا اختتام ہوا تو وہاں پر ایک دروازہ تھا. اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہاں پر ایک سڑک تھی. اس نے دروازہ بند کیا اور پھر اطمینان سے بائیں طرف کو مڑ کر سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا. ہماری نگرانی کی جا رہی ہے عمران صاحب، صفدر نے عمران سے کہا. وہ اس وقت جنوبی اکریمہ کے دارالحکومت کے ایک بڑے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے. وہ ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں آئے تھے. نہ صرف یہاں بلکہ پاک ایشیا میں بھی ہماری نگرانی کی جا رہی تھی اور یقیناً وہاں سے ہمارے بارے میں یہاں معلومات بھجوائی گئی ہوں گی. لیکن ہماری منزل تو فاکلینڈ ہے. پھر یہاں نگرانی اور اطلاع کا کیا مقصد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ ٹریپ کیا جا رہا ہے. عمران کے سارے ساتھی بے اختیار چونکے. ٹریپ؟ کیا مطلب؟ ہاں، اور اب میرے ذہن میں تمام منظر واضح ہوا ہے. کون سا منظر عمران صاحب؟ شکیل بولا. میں بتاتا ہوں. اس مشن پر روانہ ہونے سے پہلے عمران صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کاربن تنظیم ریپڈ نے پاک ایشیا سے ایک اہم سائنسدان ڈاکٹر اعظم کو اغوا کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اغوا شدہ ڈاکٹر کاربن پہنچتا راستے میں فاگو کے آدمیوں نے ریپڈ پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ڈاکٹر کو لے اڑے. فاگو سینڈیکیٹ فاکلینڈ کا بڑا معروف سینڈیکیٹ ہے جو عام گنڈوں اور بدماشوں کا سینڈیکیٹ ہے. لیکن اس سے پہلے یہ اطلاع پاک ایشیا کو مل چکی تھی کہ آئندہ ماہ پاک ایشیا میں ہونے والی مسلم سربراہ کانفرنس میں کارٹرے کے سربراہ آنریبل کوٹے کو ہلاک کرنے کے لیے فاگو کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. اس لیے ہم فاکلینڈ جا رہے ہیں کہ وہاں سے ڈاکٹر کو بھی واپس حاصل کر سکیں اور اس فاگو سینڈیکیٹ کا بھی خاتمہ کر دیں. اور اس سے پہلے چیف نے خاور کو فاکلینڈ بھجوا دیا تھا کیونکہ خاور سیکرٹ سروس میں شامل ہونے سے پہلے جنوبی ایکریمیا میں طویل عرصہ رہ چکا ہے. خاور نے اطلاع دی کہ اس نے فاگو سینڈیکیٹ کے 2 ماسٹرز کو ہلاک کر دیا اور ان کا کسی حد تک سراغ لگا لیا جس پر چیف نے ہماری ٹیم بھجوائی ہے. یہ باتیں تو ہم سب کو بھی معلوم ہیں. جولیا بولی. اب ان باتوں کو پس منظر میں رکھ کر عمران صاحب کی باتوں سے سلسلہ جوڑیں. عمران صاحب پاک ایشیا سے سیدھے فاکلینڈ جانے کی بجائے پہلے یہاں جنوبی ایکریمہ کے دارالحکومت میں آئے ہیں اور یہاں صفدر کے بقول ہماری مشینی نگرانی ہو رہی ہے. اور عمران صاحب نے نہ صرف اس نگرانی کو تسلیم کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ پاک ایشیا ایئرپورٹ پر بھی ہماری نگرانی کی جا رہی تھی. شاید وہاں سے براہ راست ہمارے بارے میں یہاں معلومات بھجوائی گئی ہیں، اس لیے ہمارے یہاں پہنچتے ہماری نگرانی شروع ہو گئی. اس کے بعد عمران صاحب نے کہا کہ اب منظر واضح ہو گیا. لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. مس جولیا، اس پس منظر اور عمران صاحب کی باتوں اور ان کے براہ راست فاکلینڈ جانے کی بجائے یہاں آنے اور پاک ایشیا میں نگرانی اور یہاں نگرانی کے بعد ایک ہی منظر واضح ہو سکتا ہے اور وہی ہے جس کا عمران صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں باقاعدہ ٹریپ کر کے فاکلینڈ لے جایا جا رہا ہے. عمران کے لبوں پر تحسین آمیز مسکراہٹ آ گئی جبکہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر حیرت تھی. کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو. مس جولیا، عمران صاحب کا مطلب ہے کہ فاگو سینڈیکیٹ نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ختم کرنے کے لیے ٹریپ بچھایا ہے تاکہ آئندہ ماہ مسلم سربراہ کانفرنس میں وہ جو مشن مکمل کریں گے اس میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس رکاوٹ نہ بنے. اس لیے انہوں نے ریپڈ سے ڈاکٹر اعظم کو چھین لیا اور یہ اطلاع پاک ایشیا کسی بھی ذریعے سے پہنچا دی کہ ڈاکٹر اعظم اب فاگو سینڈیکیٹ کی تحویل میں ہے اور فاکلینڈ میں ہے تاکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی وہاں پہنچ جائے اور اسی لیے انہوں نے پاک ایشیا سے لے کر یہاں تک ہماری نگرانی کرائی ہے. اور عمران صاحب پاک ایشیا میں ہونے والی نگرانی کی وجہ سے یہاں ڈراپ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فاکلینڈ میں ہمارے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی. ویری گڈ شکیل، تمہارا ذہن واقعی حیرت انگیز انداز میں کام کرتا ہے. تم نے 100% درست تجزیہ کیا ہے. یہ سب تم خود نہیں بتا سکتے تھے؟ جولیا نے کہا. میں کیسے بتا سکتا تھا؟ مجھے تو خود شکیل کی بات سن کر پتا چلا. عمران صاحب، یہاں رک جانے سے کیا ہوگا؟ ہمیں بہرحال وہاں جانا تو ہوگا، اس لیے کیوں نہ میک اپ تبدیل کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیں. صفدر، اب میک اپ تبدیل کرنے کا کیا فائدہ؟ تمام منظر کیپٹن شکیل کے مکمل اور تفصیلی تجزیے سمیت وہاں پہنچ چکا ہوگا. وہ سب بے اختیار چونکے. اوہ، واقعی ہم سے حماقت ہوئی. جب ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ نگرانی ہو رہی ہے اور وہ بھی مشینی، تو یقیناً ہماری باتیں بھی سنی جا رہی ہوں گی. ویری بیڈ، جولیا نے کہا. عمران صاحب، واقعی حماقت ہو گئی ہے، لیکن آپ کیپٹن شکیل کو روک بھی تو سکتے تھے. صفدر نے کہا. روک دیتا تو معلوم کیسے ہوتا کہ ہے کیا؟ بہرحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد تم سب کے ذہنوں میں مشن پر تفصیلی ڈسکشن کے کیڑے رینگنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے میں نے 3S کو آن کر کے جیب میں رکھ لیا تھا اور جب تک یہ آن ہے اس وقت تک یہاں ہونے والی کوئی بھی بات کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتی. جولیا سمیت سب نے اطمینان کا سانس لیا. اس کے ساتھ ہی عمران نے میز پر موجود فون پیس کے نچلے حصے میں موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبر ڈائل کیے. یہاں سے پاک ایشیا کا رابطہ نمبر دیں. چند لمحوں کے بعد نمبر بتا دیا گیا.
عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنے شروع کیے. آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا. X2. عمران کے ساتھی چونک کر سیدھے ہو گئے. علی عمران, MSc DSc آکسن بول رہا ہوں. کیوں فون کیا؟ یہاں جنوبی اکریمہ کے دارالحکومت میں ہوٹل کا کرایہ بہت زیادہ ہے, البتہ فون کال کرنے کی سہولت اس میں شامل ہے, اس لیے میں نے سوچا طویل فاصلے کی کال کر کے کچھ حساب کتاب برابر کیا جائے. فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تمہیں وہاں بھی عبرتناک انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. او سوری سر, میں سمجھا کہ اتنے طویل فاصلے پر آپ کی دہشت کام نہیں کر سکے گی. بہرحال آپ کی عالم فاضل سیکرٹ سروس کا ایک عالم فاضل بلکہ علامہ قسم کا ممبر جس کا نام خاور ہے, میں ان علامہ صاحب سے ایک علمی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے پاس 451300 ٹرانسمیٹر ہے. اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. عمران نے جیب سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا. اسے دراصل معلوم نہیں تھا کہ خاور اپنے ساتھ کوئی ٹرانسمیٹر لے کر گیا ہوگا, جبکہ اصول کے مطابق اس نے چیف کو اس ٹرانسمیٹر کے بارے میں لازماً بتایا ہوگا تاکہ ایمرجنسی میں اس سے بات ہو سکے. عمران نے ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو, پرنس آف ڈم کالنگ, اوور. یس جیکسن ہیئر, اوور. چند لمحوں کے بعد خاور کی آواز سنائی دی. گو وہ لہجہ اور آواز بدل کر بات کر رہا تھا, لیکن ظاہر ہے اس فریکوینسی پر وہی بات کر سکتا تھا. مسٹر جیکسن, ڈاکٹر کے فاکلینڈ میں کیا ہجے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جزیروں میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کے ہجے بدل جاتے ہیں. اوور. آپ فون کے ہجے بتا دیں, وہی ہجے یہاں ڈاکٹر کے ہوں گے. اوور. عمران بے اختیار مسکرا دیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ خاور اس سے یہاں کا فون نمبر معلوم کر رہا ہے. فون کے ہجے یا نمبر؟ ہجے تو مجھے نہیں آتے, البتہ نمبر بتا دیتا ہوں. اوور. عمران نے جنوبی اکریمہ کے دارالحکومت کا نام, ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتاتے ہوئے کہا. اوکے, اوور اینڈ آل. خاور نے کہا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. چند ہی لمحوں بعد فون کی گھنٹی بجی. عمران نے ریسیور اٹھا لیا. یس پرنس آف ڈم, آپ کی کال ہے جناب. عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس کے نیچے موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے فون ڈائریکٹ کر دیا تاکہ ایکسچینج پر آپریٹر بات نہ سن سکے. ساتھ ہی اسے لاؤڈر کا بٹن بھی دبا دیا. ہیلو, جیکسن بول رہا ہوں فاکلینڈ سے. پرنس آف ڈم ہیئر. پرنس, میں نے ڈاکٹر کی ہجے معلوم کر لی ہیں. یہ بالکل وہی ہجے ہیں جو جنوبی اکریمہ کے شہر لاگس میں بولے جاتے ہیں. آپ چاہیں تو فوری چیک بھی کر سکتے ہیں. لاگس میں کاسموس نامی کلب کا مینیجر ہے جس کا نام ہنری ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر کے درست ہجے بتا دے گا. اوکے, مگر تم خود وہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ یہاں ہجے پوچھنے والا ایک اور گروپ بھی ہے, میں اسی کی طرف جا رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی. یہاں چونکہ ہر طرف ہجے پوچھنے والے لوگ موجود ہیں, اس لیے مجبوراً مجھے پبلک فون بوتھ سے کال کرنا پڑ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ تم اصل علامہ ہو, اس لیے لازماً تمام کو درست ہجے بتاؤ گے. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. گڈ بائے. یہ کیا بات ہوئی عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا. ڈاکٹر اعظم فاکلینڈ میں نہیں ہے, بلکہ اسے یہاں کے شہر لاگس میں رکھا گیا ہے, اور وہاں فاگو کے علاوہ کوئی اور گروپ بھی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. خاور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اوہ, تو اس کا مطلب ہے کہ خاور نے اکیلے فاگو سینڈیکیٹ کا خاتمہ کر کے ڈاکٹر اعظم کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں. جولیا چوکی. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ علامہ ہے. بہرحال اب ہم نے نگرانی کرنے والوں کو جھٹکا کرنا ہے اور لاگس پہنچنا ہے. لاگس کے لیے یہاں سے صرف بسیں جاتی ہیں, اس لیے سب لوگ میک اپ تبدیل کر کے ایک ایک کر کے فائر ڈور سے باہر جائیں اور علیحدہ علیحدہ بس ٹرمینل پر پہنچ جائیں. سب سے آخر میں پہنچوں گا, پھر لاگس میں جا کر کارروائی ہوگی. عمران بولا. میرا خیال ہے ہم میں سے 2-3 کو کارروائی کے لیے خاور کے پاس جانا چاہیے. نہیں صفدر, خاور جس انداز میں بات کر رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں واقعی انتہائی سخت ترین چیکنگ ہو رہی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ الٹا مجھے بھی پھنسا دے. ویسے بے فکر رہو, خاور کی صلاحیتیں ہم میں سے کسی سے کم نہیں ہیں, اس لیے تو چیف نے اسے وہاں اکیلے بھجوایا ہے, اور تم نے دیکھا اس نے اکیلے ہونے کے باوجود ساری کارروائی کر ڈالی ہے. عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی ہے. کرنل جیکب اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ ہی پورے فاکلینڈ میں پھیلے ہوئے تھے. گو ان سب نے داخلی راستوں پر میک اپ چیک کرنے والے کیمرے بھی نصب کر رکھے تھے, لیکن ابھی تک کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی. جبکہ کرنل کو پاکیشا سے اطلاع مل چکی تھی کہ عمران ایک عورت اور 4 مردوں سمیت پاکیشا سے فاکلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا ہے, اور اسے ان لوگوں کے بارے میں پوری تفصیل بھی بتا دی گئی تھی. چونکہ اسے خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جنوبی اکریمہ میں ڈراپ ہو جائیں اور پھر وہاں سے میک اپ تبدیل کر کے یہاں آئیں, اس لیے اس نے یہ تفصیلات جنوبی اکریمہ کے دارالحکومت میں اس خاص تنظیم تک پہنچا دی تھی جس کے ذمے اس نے ان کی نگرانی کا کام لگایا تھا, اور ابھی تک وہاں سے اس کے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی تھی, اس لیے وہ بے چین تھا. اچانک پاس پڑے فون کی گھنٹی بجی. یس کرنل جیکب ہیئر. ڈربی بول رہا ہوں باس. کرنل بے اختیار چونک پڑا, کیونکہ جنوبی اکریمہ کے دارالحکومت میں جس تنظیم کے ذمے اس نے نگرانی لگائی تھی ڈربی اس کا چیف تھا. کیا رپورٹ ہے؟ آپ کے مطلوبہ آدمی یہاں ڈراپ ہو گئے ہیں اور ایئرپورٹ سے سیدھے ہوٹل گرینڈ پہنچے ہیں. انہوں نے یہاں کمرے بک کرائے ہیں, لیکن وہ سب ایک ہی کمرے میں اکٹھے رہے. اس کے بعد اچانک وہ لوگ غائب ہو گئے. جس پر میں نے چیکنگ کرائی تو مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کے مطلوبہ افراد میک اپ تبدیل کر کے بس کے ذریعے لاگس روانہ ہو گئے ہیں. چونکہ لاگس میں ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی واپسی کا انتظار کیا جائے, کیونکہ وہ لاگس سے لازماً واپس آئیں گے.
वहां से वो किसी सूरत भी दारुल-हुकूमत आए बगैर फाकलैंड नहीं जा सकते। उनके कमरे वैसे रिजर्व हैं। लागस, लेकिन वो तो छोटा सा टाउन है, वो वहां क्या करने गए हैं? ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि कमरे में उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू हमारे आलात कैश नहीं कर सके। ओह, इसका मतलब है उन्हें निगरानी का शक पड़ गया था, इसलिए उन्होंने जवाबी आलात इस्तेमाल किए। लेकिन तुम्हारे आदमी को कैसे मालूम हुआ कि वो लागस गए हैं, जबकि तुम खुद बता रहे हो कि वो मेकअप तब्दील करके गए हैं? जब हमें पता चला कि कमरे खाली हैं तो हमने एयरपोर्ट और दीगर रास्तों पर उनकी तलाश शुरू कर दी। फिर बस टर्मिनल पर एक आदमी को मार्क कर लिया गया। उसने अपने दूसरे साथी से एशियाई जुबान में बात की थी, जिसे हमारे आलात ने कैच कर लिया। फिर इंक्वायरी पर मालूम हुआ कि वो अलहदा-अलहदा यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बस में उन्होंने इकट्ठी सीटें बुक कराई थी, एक औरत और 4 मर्द। फिर उनके कदो-कामत भी हमारे मतलूबा अफराद के ही थे, इसलिए हम कंफर्म हो गए हैं कि यही हमारे मतलूबा आदमी हैं। ओके, बहरहाल वो वापस आएंगे, तुमने उनका ख्याल रखना है। हम पहले से चौकन्ना है, यू डोंट वरी। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। आखिर ये लोग लागस क्यों गए होंगे? कर्नल ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसे ख्याल आया था कि फागो सिंडिकेट का चीफ हेम्फ्रे दरअसल लागस का ही रहने वाला था। वो लागस से यहाँ फाकलैंड आया हुआ था और यहाँ उसने फागो सिंडिकेट बना लिया था। इसलिए ऐसा ना हो कि चीफ हेम्फ्रे ने साइंसदान डॉक्टर आजम को लागस में ही रखा हो और उन्हें किसी तरह इस बारे में इत्तला मिल गई हो। यह ख्याल आते उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया तो कर्नल के चेहरे पर तनाव सा फैल गया। उसने क्रैडल दबाया और टोन आने पर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू किए। डॉन क्लब, लेडी कैथराइन से बात कराओ। कर्नल जैकब बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ ब्लैक कार्ड्स। सॉरी सर, लेडी साहिबा को उनके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है। क्या हलाक कर दिया गया? किसने किया? और उनके स्पेशल ऑफिस में तो चीफ हेम्फ्रे मौजूद थे, वो कहाँ है? वो भी वहां हलाक कर दिए गए हैं। कर्नल का चेहरा पथरा सा गया। ये क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? ऐसे ही हुआ जनाब, फागो सिंडिकेट के सेकंड चीफ रॉबर्ट यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लें। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। कर्नल जैकब बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ये सब क्या हुआ है? चीफ हेम्फ्रे और लेडी कैथराइन कैसे हलाक हो गए? किसने किया ऐसा? जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक एक आदमी जो जनूबी एक्रीमिनियन था और जिसने अपना नाम जैक्सन बताया था, वो लेडी कैथराइन की पर्सनल सेक्रेटरी के ऑफिस में गया और फिर गायब हो गया। जब कॉल करने पर सेक्रेटरी ने जवाब नहीं दिया तो चेकिंग कराई गई। ऑफिस में सेक्रेटरी और बाहर मौजूद दरबान की लाशें मिली। फिर लेडी कैथराइन का ऑफिस चेक किया गया तो वहां उनकी लाश मिली। उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्पेशल ऑफिस का रास्ता तलाश किया गया तो वहां से चीफ हेम्फ्रे की लाश मिली है। उन सब की खोपड़ियां गोलियों से उड़ा दी गई थी और वो जैक्सन नामी आदमी गायब था। अब हम पूरे फाकलैंड में से तलाश कर रहे हैं और अब फागो सिंडिकेट का चीफ मैं हूँ। वेरी बैड, लेकिन ये बताओ कि हेम्फ्रे ने जिस पाकिस्तानी साइंसदान को अगवा कराया था वो कहाँ है? क्या तुम्हें मालूम है? नहीं, ये बात सिर्फ चीफ को मालूम थी। अलबत्ता मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसे लागस भिजवाया गया था। वेरी बैड, इसका मतलब है कि सारा मिशन ही खत्म हो गया, कर्नल ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। उसी लम्हे उसे दूर से हल्के से धमाके की आवाज सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई दीवार से अंदर कूदा हो। कर्नल तेजी से उठ खड़ा हुआ और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो उस वक्त ऑफिस में तन्हा था। चंद लम्हों बाद वो बाहर बरामदे में आया, लेकिन वहां कोई आदमी ना था, जबकि उसने धमाके की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनी थी और यह आवाज अकबी तरफ से आई थी। इसलिए वो बरामदे के एक ऐसे चौड़े सुतून की ओट में हो गया जहां से अकब से आने वाली राहदारी खत्म होती थी और जो कोई भी आया होगा वो लामहला उस राहदारी से ही फ्रंट पर आएगा। चंद लम्हों बाद उसके कानों में हल्के हल्के कदमों की आवाजें साइड राहदारी से आती सुनाई दी। इसके साथ ही उसके जहन में धमाका हुआ। उसे ख्याल आया कि ये वही आदमी ना हो जिसने चीफ हेम्फ्रे को हलाक किया है। वही यहाँ आया होगा क्योंकि उसके साथियों के अलावा सिर्फ चीफ हेम्फ्रे को ही मालूम था कि वो यहाँ मौजूद है। उसने जेब में हाथ डाला तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए, क्योंकि उसकी जेब में छोटा सा गैस पिस्टल मौजूद था। अब वो उस आदमी को फौरी तौर पर हलाक करने के बजाय बेहोश करना चाहता था ताकि उससे सारे मामलात की पूछगछ कर सके। उसने पिस्टल हाथ में पकड़ा और पूरी तरह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि आने वाला अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो फिर लामहला वो इंतहाई तरबियत याफ्ता होगा। कदमों की हल्की सी आवाज भी अब सुनाई देना बंद हो गई थी। कर्नल समझ गया कि आने वाला मोड़ के करीब रुक गया है और यकीनन वो फ्रंट को चेक करेगा। कर्नल ने सांस तक रोक ली। फिर चंद लम्हों बाद उसने क्रीमिनियन को इंतहाई मोहतात अंदाज में साइड मोड़ से निकलकर बरामदे की तरफ जाते देखा। वो वाकई इंतहाई चौकन्ना और होशियार नजर आ रहा था। कर्नल ने अब मजीद देर करना मुनासिब न समझा और सुतून की ओट से उसने गैस पिस्टल का रुख उस आदमी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। एक कैप्सूल उस आदमी के सामने जमीन पर फटा। वो आदमी ये आवाज सुनते ही तेजी से उछला और उसने अपने बचाव के लिए गोता मारा, लेकिन कर्नल भी पूरी तरह होशियार था। गोता मारकर जहां उस आदमी के कदम जमीन पर पड़े, दूसरा कैप्सूल ठीक वहां फटा। इस बार वो आदमी बच न सका और लहराता हुआ नीचे गिर गया। कर्नल ने सांस रोककर दूसरा कैप्सूल वहीं फायर कर दिया और फिर गैस पिस्टल जेब में डालकर मशीन पिस्टल निकाला और उसे हाथ में पकड़कर तेजी से आगे बढ़ा। उसने झुककर उस आदमी के दिल पर हाथ रखकर चेकिंग शुरू कर दी।
جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ آدمی واقعی بے ہوش ہو چکا ہے تو وہ سیدھا ہوا اور دوڑتا ہوا سائیڈ راہداری سے عقبی طرف پہنچ گیا. یہاں اس نے مکمل جائزہ لیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کا کوئی اور ساتھی وہاں اندر یا کوٹھی کے باہر موجود نہ ہو. لیکن جب اس کی تسلی ہو گئی کہ اس آدمی کے علاوہ اندر باہر کوئی اور آدمی نہیں ہے تو وہ تیزی سے واپس مڑا. وہ آدمی ابھی تک بے ہوش پڑا تھا. کرنل نے جھک کر اسے اٹھایا اور کندھے پر لاد کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا.